اللهم صل على محمد وآل محمد۔ کچھ لوگوں کو یہ شکوہ ہوتا کہ نہ ہماری حاجت قبول ہوتی نہ ہمیں زیارت کا موقع ملتا۔ وہ تو اپنی جگہ ایک اصول ہے کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ نماز پڑھنے سے فلاں فائدہ اور آپ نماز پڑھیں لیکن نہ وضو کرے نہ غسل واجب انجام، ایسے ہی میلے کچیلے جسم اور روح کی نجاست کے ساتھ نماز پڑھ اور کہیں کہ جی مولانا نے کہا تھا 2 رکعت نماز پڑھی، یہ کہا تھا کہ اگر غسل واجب ہے تو وہ بھی کر کے آئی، یہ تو اپنی غلطی اور حماقت ہوگی۔ یہ سارے اعمال چاہے وہ شب نیمہ شعبان کے اپنے ذاتی اعمال چاہے امام زمانہ کے اعمال، یاد رکھیے جب امام سے کوئی بات کہی جا رہی اس میں طہارت و پاکیزگی اولین شرط، اور کچھ غلطیاں ایسی ہوتی کہ جو امام کی زیارت سے آدمی کو اس طرح محروم کرتی کہ آیت اللہ العظمی آغا سید حسین بروجردی کا واقعہ سنی۔ ہمارے مراجع اور مجتہدین میں سے ہر ایک امام سے ملاقات کر چکا، بلکہ یہ ساری ملاقاتیں خود اس بات کی دلیل ہے کہ امام ہم سے غائب نہیں رہنا چاہتے۔ اگر غائب رہنا چاہتے تو علامہ ہلی سے کیوں ملے؟ علامہ ہلی ہو یا ہم ہیں دونوں غیر معصوم۔ امام کا مسلسل لوگوں سے ملنا بتا رہا کہ امام اپنے ماننے والوں سے غائب نہیں ہونا چاہتے۔ کوئی ماننے والا ہی ایسی غلطی کر دے تو دوسری بات، ورنہ امام جو مثال دی گئی کہ امام کی مثال سورج جیسی جو کبھی بادل میں چھپ جاتا، مگر سورج کے فوائد بادل میں سے بھی دنیا کو ملتے رہتے ہیں، چاہے امام پردہ غیبت میں ہو مگر امام کے فوائد دنیا کو مل رہے ہیں۔ ہماری کوئی کوتاہی ہے کہ ہم امام سے نہیں مل سکتے، ورنہ امام ہے اور تمام فرائض کو انجام دے رہا وہی امام جو محمد ابن یعقوب کلینی کی اصول کافی کو دیکھ رہا، وہی امام کہ جو شیخ صدوق کے والد ابن باغیہ قمی کی حاجت کو قبول کر رہا، وہی امام جو شیخ صدوق کی ولادت کے لیے دعا کر رہا، وہی امام جو شیخ مفید کو خصوصاً 2 ایسے خط لکھ رہا ہے جو ہر مومن کو پڑھنا، وہی امام جو سید مرتضیٰ کو علم الہدا کی منزل پہ پہنچا رہا۔ امام پردہ غیبت میں ہو مگر شیخ طوسی کی تائید کر رہے کہ حوزہ علمیہ نجف قائم کیا جائے، وہ امام پردہ غیبت میں صحیح مگر علامہ ہلی کو ایک ضخیم کتاب کی نقل میں مدد دے رہا، وہ امام پردہ غیبت میں صحیح مگر شہید اول کو قید خانے میں آ کر تسلی اور دلاسا دے رہا، وہ امام پردہ غیبت میں صحیح مگر شہید ثانی کو جنگل کے ڈاکوؤں سے بچا رہا، وہ امام پردہ غیبت میں صحیح مگر علامہ مجلسی اور نعمت اللہ جزائری کو بہار الانوار کے بارے میں ہدایت دے رہا، وہ امام پردہ غیبت میں صحیح مگر فاضل مقداد کو وہ حدیث ڈھونڈ کے دے رہا جو فاضل مقداد کو نہیں مل رہی، وہ پردہ غیبت میں صحیح مگر مقدس اردبیلی کو مسجد کوفہ میں تمام مسائل کو حل کر کے دے رہا، اس کا پردہ غیبت میں رہنا اپنی جگہ مگر سید مہدی بحر العلوم کے مسائل کو حل کر رہا، وہ امام پردہ غیبت میں صحیح کار امامت نہیں رک رہے، شیخ مرتضیٰ انصاری کی مرجعیت کا اعلان کر رہا ہے، وہ امام پردہ غیبت میں صحیح مگر آغا مرزا بزرگ شیرازی تمباکو کا فتویٰ دیتے ہیں، امام کی تائید ہو رہی ہے، وہ پردہ غیبت میں صحیح آغا ابوالحسن اصفہانی کے ذریعے سے 4000 سیدی صاحبان ایمان بنا رہا ہے، وہ پردہ غیبت میں صحیح مگر آغا بروجردی کے ذریعے اس مرد مومن کی زیارت کا بندوبست کر رہا ہے، وہ پردہ غیبت میں صحیح مگر آغا محسن الحکیم کو اس وقت جہاز بدلنے کا حکم دے رہا ہے جب ہوائی جہاز فضا میں بلند ہو چکا، وہ پردہ غیبت میں صحیح مگر آیت اللہ خوئی کو حوزہ علمیہ نجف بچانے کے لیے حکم دے رہا ہے کہ یہاں سے ہجرت نہ کرنا، وہ پردہ غیبت میں صحیح مگر امام خمینی کو اس رات جب کرفیو لگا کر ایران کے تمام علماء کو گرفتار کرنے کی پالیسی اختیار کی گئی، امام خمینی کو حکم دے رہا کہ آج یہ حکم جاری کرنا ہے کہ کوئی اپنے گھر میں نہ رہے، وہ امام پردہ غیبت میں صحیح مگر مسلسل ہمارے سامنے واقعات آ رہے کہ امامت کے کام انجام دیے جا رہے، مراجع تک امام مسلسل اپنی ہدایات پہنچا رہے، عام پریشان حال مومنین کے واقعات سنیے، وہ پردہ غیبت میں ہے مگر مریضوں کو شفا دے رہا، جا کے دیکھ لیجئے ہرقل کا واقعہ، وہ پردہ غیبت میں صحیح سید رشدی جو برف باری کے طوفان میں پھنس گئے انہیں وہاں سے
اسے اپنے قافلے تک پہنچا رہا. وہ پردہ غیبت میں صحیح حاجی علی بغدادی کی سمجھ میں خمس کا مسئلہ نہیں آ رہا, انہیں کاظمین لے جاتے ہوئے خمس کا مسئلہ سکھا رہا. پردہ غیبت میں صحیح بے اولاد کو اولاد عطا کر رہا. پردہ غیبت میں صحیح مذہبی بحث میں صفین کی لڑائی میں علی کے لشکر کا ساتھی بننے والے کو اپنے لشکر میں شامل کر کے اس کی حمایت کر رہا. وہ پردہ غیبت میں صحیح مرزا افندی علم کی پیاس کے لیے تڑپ رہے ہیں, ان کی علم کی پیاس کو بجھا رہا. وہ پردہ غیبت میں صحیح وہ پیش نماز جو نماز پڑھاتے ہوئے اپنی زراعت اور تخم اور باجرے کی فصل کے بارے میں سوچ رہا, اسے شیخ دخنی قرار دے کے لوگوں کو بتا رہا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا تو اس کی وجہ سے استغاثے قبول ہو رہے, حاجتیں پوری ہو رہی, مریضوں کو شفا مل رہی, بے اولادوں کو اولاد مل رہی. مذہبی بحث میں وہی امام ہے جو محمد ابن عیسیٰ کے ذریعے بحرین کے صاحبان ایمان کے سامنے انار کے فراٹ کا پردہ چاک کر رہا ہے. امامت کے کام انجام پا رہے ہیں, صاحبان ایمان استفادہ کر رہے ہیں, پریشانیاں دور ہو رہی ہیں, بحران حل کیے جا رہے ہیں. کہیں ہماری غلطی ہے, کہیں پہ ہم میں سے کوئی تاہی کر رہا جس کی بنا پہ ہماری بیماری ہے, امام یہاں نہیں آتے وہاں چلے گئے. ہماری پریشانی ہے, امام یہاں نہیں آتے بحرین چلے گئے. کوئی نہ کوئی ہمارے پاس غلطی ہے. اب وہ غلطی کیا ہے اگر اس کی تلاش کی جائے, غلطی کیا تلاش کی جائے تو بہت ساری وجوہات سامنے آئیں گی. مگر آغا بروجردی کا ایک واقعہ جو سامنے آیا تھا اس حوالے سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اور بہت بڑا موضوع بن جاتا کہ جب کسی ایک مرجے کا واقعہ ہماری زبان پہ آتا, کیونکہ اتنے سارے واقعات ہر مرجے کے بارے میں. اکثر ایک اعتراض لوگ کیا کرتے ہیں, یہ اعتراض مجھ سے براہ راست کسی نے کیا کہ یہ ملاقات امام کے واقعات پہلے پیش آتے اب کیوں پیش نہیں آ رہے. کہتے ہیں اس میں خود ایک شک ہو رہا, یا اب امام نہیں رہے یا وہ پہلے کے واقعات بنے ہوئے. یہ کس نے کہا کہ امام اب نہیں آتے؟ ہمارے ہاں امام کا ذکر کتنا کم, کتابیں اس سے بھی کم اور سننے والے اس سے بھی کم. ورنہ کون سا دور ایسا کہ جو امام کے واقعات سے خالی. اگر ہم ایک ترتیب یہی بنا لیں, آغا ابو الحسن اصفہانی کتنی زیادہ ملاقاتیں ان کی امام سے ہوئیں, یہ وہ بزرگ مرجے جن کی تقلید کے چہرے اس مجمع میں نظر آ رہے ہیں. بہت پرانی بات نہیں, حتیٰ یہ کہ ایک میں نے واقعہ اشارتاً بیان کیا, تفصیل کا موقع 1940 کا واقعہ. 4000 زیدی فرقہ زیدیہ سے تعلق رکھنے والے آغا ابو الحسن اصفہانی سے کے ذریعے وادی السلام کے نجف کے قبرستان میں امام نے سب کو مومن بنائے. ابھی کا واقعہ ہے, کوئی ہزاروں سال پہلے کی بات نہیں. آغا حسین بروجردی واقعہ پڑھ رہا, آغا محسن حکیم کا واقعہ ہر ایک کو پتا ہے, جہاز بدلنے والے. آغا خوئی کے کتنے واقعات, امام خمینی کے کتنے واقعات. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ واقعات بھی ہر صنف کے لیے, عالم سے ملے, جاہل سے ملے, متقی سے ملے, گناہگار سے ملے, ہر جگہ کے واقع, ہر گروہ کے لیے. حتیٰ یہ کہ مرد تو مرد, عورتوں سے بھی ملاقات کے واقعات. یہ تصور نہ ہو کہ یہ واقعات نہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ نہ لوگ سننے کو تیار, نہ لوگ پڑھنے کو تیار, نہ اس موضوع پہ کوئی ذکر کرنے کو تیار. حتیٰ یہ کہ آج کی رات بھی ایسے ہی چند سرسری باتوں میں گزار دی جاتی, کیونکہ امام زمانہ کے ساتھ عورتوں کے موضوعات بہت کم آتے. اس لیے اشارتاً ایک بات بتاؤں, ورنہ تقریر کے اختتام پر بھی واقعہ آنے والا. مثلا اسی وقت کی چلیں بات لے لیں, ہم بہت پرانے واقعات نہیں پڑھتے, اسی وقت کی بات لے لیں. اس وقت کے مراجع میں سے ایک مشہور نام آیت اللہ العظمی شیخ محمد علی عراقی کا. یہ واقعہ انہوں نے 26 ربیع الثانی 1393 ہجری میں شہر قم میں نقل کیا صاحبان ایمان کی ایک محفل میں. اس وقت مرجع ہیں بڑی تعداد میں صاحبان ایمان کے, آغا عراقی جن کا نام آپ سن رہے, وہ خود یہ واقعہ تاریخ بھی سن لیجئے, دن بھی سن لیجئے, سن بھی سن لیجئے, جگہ بھی سن لیجئے. منگل کا دن 26 ربیع الثانی 1393 ہجری کا سن, قم کا شہر, 1393 ہجری 20 سال پہلے کی بات, 73-74 کی بات. وہ یہ واقعہ اپنے گھر میں نقل کر رہے ہیں, اپنی بیٹی کا واقعہ, جو میرا اصل موضوع تھا. یہ نہیں ہے کہ خالی مردوں سے ہی واقعات پیش آتے ہیں. فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی حج پہ جا رہی تھی, اس پہ حج واجب تھا. ہماری فقہ کا مسئلہ ہے کہ محرم ہو کہ نہ ہو, اگر عورت کی استطاعت ہو گئی تو اسے حج پہ جانا واجب. 1973 میں آغا عراقی مرجعیت کی منزل پہ نہ صحیح, مجتہد تو تھے, اجتہاد تو تھا, بلکہ اس وقت جسمانی توانائی کے اعتبار سے شباب پہ ہوں گے. بیٹی کو فتویٰ دیا کہ تم پہ حج واجب جانا.
باپ نہیں جا سکتا، شوہر نہیں جا سکتا، اس سے حج ساقط نہیں۔ اب بیٹی مرجے کے گھر کی بیٹی، مجتہد کی بیٹی، آغا عراقی کی بیٹی گھبرا کے کہا کہ حج میں تو رش بہت ہوتا، یہ 70 کے حج کی بات ہو رہی ہے جس میں کراچی سے بہت سے لوگ، اس مجمع کے کچھ لوگ اس حج میں تھے، جس حج کا واقعہ، اس مجمع میں لوگ ہیں جو اس سال حج پہ تھے، لیکن ان کو پتا نہیں کہ ایک مرجے کی بیٹی حج پہ آئی ہے اور امام کی زیارت کر رہی ہے۔ واقعہ بہت زیادہ کوئی علمی نہیں ہے، لیکن فقط اس لیے کہ پتا چلے کہ واقعات عورتوں کے ساتھ بھی زیارت کے واقعات۔ بیٹی نے کہا فتویٰ اپنی جگہ، لیکن میں اکیلی ہوں، بغیر محرم، مجمع اتنا زیادہ، کیسے حج کر؟ فتویٰ اپنی جگہ ہے کہ جان کا خوف تو نہیں، لیکن آسانی کے لیے یا حفیظ ہو یا عالم ہو، آغا عراقی نے اپنی بیٹی کو تعلیم کیا کہ یہ ذکر خدا پڑھتی رہنا، اللہ حفاظت کرے۔ اب وہ بیٹی گئی حج پر، دختر آغا عراقی وہ نقل کرتی اپنے باپ سے، اور ان کے باپ نے یہ واقعہ اس مجمع میں بیان کی کہ میری بیٹی فرماتی ہے کہ میری بیٹی کہتی ہے کہ میں گئی، اور جب وہاں پہنچی تو ذی الحجہ کے مہینے میں پہنچی، عمرہ تمتع بڑی مشکل سے انجام دے لی۔ جب حج کا وقت آیا اور 1970 میں، اوائل 70 میں، یہ طواف کا صحن اور یہ ساری سہولتیں بہت کم تھی۔ آج جتنا بڑا صحن ہے اس میں بھی زحمت ہو جاتی ہے، اس وقت تو صحن بھی بہت چھوٹا تھا۔ اب کہتی ہیں کہ میں نے جس وقت حج کا طواف شروع کیا خانہ کعبہ کے 7 چکر، تو ایک تو ویسے ہی رش، سوڈانیوں اور نائجیریا کے رہنے والوں کے بہت بڑے بڑے گروہ آ گئے، جو کبھی حج پہ جا چکے ان کو مسئلہ پتا کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہو جاتا۔ اب تو ایک طرح مجھے اپنی جان کے بارے میں خوف ہو گیا، اور یہ سارے نامحرم کہیں مجھ پہ گر نہ پڑے، کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا دے، جو اس وقت ویسے رش میں ہر ایک کو خطرہ، خصوصاً جب یہ سوڈانیوں کے گروہ آ گئے۔ میں نے پریشانی کے عالم میں ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا، یا اللہ کس طرح اس زحمت سے اپنے آپ کو بچا۔ قریب سے کوئی گزرا جس کی آواز میں نے نہیں، جس کا چہرہ میں نے نہیں دیکھا، آواز کہ اپنے زمانے کے امام کو کیوں نہیں پکارتی، حج ان کی قیادت میں ہوتا۔ وہ کہتی کہ مجمع اتنا ہے کہ واقعاً آدمی کو اپنا جسم نظر نہیں آتا، آواز سن رہی۔ تو میں نے کہا کہ اپنے زمانے کے امام کو پکارتی ہوں میں، مگر وہ کہاں؟ کہا کہ ذرا آگے دیکھ۔ ایک عجیب منظر میرے سامنے آ گیا کہ ایک انتہائی باوقار شخص، چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے، وہ آگے جا رہا، لیکن اتفاق ایک چکر میں ہوگا۔ عجیب بات کہ اس کے دائیں بائیں اور پیچھے ایک ایک گز کی جگہ ایسی خالی کہ کوئی آدمی وہاں قدم رکھ ہی نہیں رہا۔ آیت اللہ العظمیٰ آغا عراقی کی دختر کہتی، دیکھیں کبھی ایک آدھ چکر میں اتفاق ہو بھی جاتا ہے کہ 7 کے 7 چکر میں نے لگائے۔ اور عجیب بات، فرزدق شاعر نے جس عمل کو دیکھ کے قصیدہ پڑھ دیا کہ جب چوتھا امام آیا تھا مجمع چھٹ گیا، یہاں پہ کوئی ایسا عمل نظر نہیں آ رہا، خود بخود جہاں سے یہ شخص جا رہا، دائیں بائیں اور پیچھے، مجمع اس جگہ قدم ہی نہیں رکھ رہا۔ اتنے آرام اور اطمینان کے ساتھ میں نے پورے 7 چکروں کا طواف کیا حج میں، کہ عام حالات میں جب حرم خالی ہوتا ہے تب بھی اتنا اطمینان نہیں ہوتا۔ میں قریب سے اور ایک مرتبہ فقط ان کی ابا کو چھوا اور اپنے جسم سے مس کیا، اور اس وقت میری آنکھوں سے اس طرح آنسو جاری تھے کہ میں اپنے آقا اور مولا کو سلام کرنا بھی بھول گئی، یہاں تک کہ طواف مکمل ہوا اور امام نظر نہیں آیا۔ لیکن میں نے ایک مرتبہ خود ہی اپنے آپ سے کہا کہ آخر اور بھی بہت سارے صاحبان ایمان ہوں گے، میرے سامنے قافلے کے لوگ وہ گرے پڑے جا رہے۔ میں نے کہا آخر یہ کیوں؟ وہی آواز اس سے پہلے 2 مرتبہ سنائی دی، نظر نہیں آ رہا کون کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا اس لیے کہ یہ مومن تو ہیں مگر اپنے زمانے کے امام کو پکار نہیں رہے، اور تم نے اپنے امام کو پکار لیا، اس لیے تمہیں فوراً ان کی مدد مل گئی۔ آغا عراقی مرجعیت کی منزل پہ فائز 20 سال پہلے یہ واقعہ سنا رہے، اپنی بیٹی کا واقعہ، چنانچہ یہ واقعہ بہت مشہور ہے۔ یہ آغا عراقی کی دختر سے امام زمانہ کی ملاقات، لیکن ایک بات تو اس میں آ گئی کہ مومن ہونا اور تصور بھی ہونا چاہیے امام کا، اور ان کے لیے انسان آواز دے، مگر یہ سب سے اہم مسئلہ بتایا گیا۔ آغا حبیب اللہ حسینی ایران کے ایک بہت ہی مشہور خطیب تھے۔ ایک تو علماء ہوتے ہیں، ایک ذاکرین، خطبہ، بہت ہی مشہور خطبہ میں سے تھے، قم کے رہنے والے تھے، لیکن پھر سکونت تہران میں اختیار کی تھی۔ یہ ان کا واقعہ۔
وہ کہتے ہیں آغا حبیب اللہ حسینی اور ان کے ایک دوست آغا حسن کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ مسجد جمگران سے امام کا بہت گہرا تعلق ہے. یہ واقعہ ہے تقریباً آج سے 40 سال پہلے کا، جب مرجعیت عامہ کی منزل پر تاریخ تشیع کی مقدس ترین شخصیتوں میں سے ایک آغا حسین بروجردی رضوان اللہ علیہ فائز تھے. ان کا زمانہ اور مسجد جمگران کی روایت ابھی اتنی واضح ہو کے سامنے نہیں آئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اندازے سے، میرے دوست آغا حسن کو تو کوئی خاص حاجت ہے، یہ کہا کہ شب جمعہ سب سے اچھی رات ہے، ہم پورا سال شب جمعہ اس مسجد جمگران میں جو آپ کو آج قم سے قریب اور جہاں شب منگل اور منگل کی رات دونوں رات ایک بڑی مخصوصی ہوتی، ہم لوگ تہران سے جاتے تھے. زمانہ اس وقت کا ہے کہ جب ایران وہ آٹو بان بھی نہیں بنا، بڑی زحمت ہوتی تھی، لیکن بہرحال حاجت بھی ہے اور امام سے ملاقات بھی کرنا. چنانچہ مسلسل ایک سال 45 46 47 جو شب جمعہ آئی، ہم ہر شب جمعہ تہران سے جمگران گئے اور آج جتنا آسان ہو گیا ہے، سڑکیں بن گئی ہیں، ٹرانسپورٹ مل گئی ہے، تو شاید پھر بھی یہ مشکل اور اس زمانے، لیکن یہاں تک یہ پورا سال ہو گیا اور ہم دونوں کا حوصلہ ٹوٹ گیا کہ نہیں، کوئی شاید ہم ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ جہاں امام سے ملاقات نہیں یا کوئی ہم میں غلطی. خیر جب پورا سال ہو گیا اس کے بعد جو شب جمعہ سال کے بعد والی، میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا. آغا حسن کا فون آیا کہ چلیں آج بھی ہم کو چلنا. میں نے کہا بھائی ایک سال ہو گیا، کچھ بھی تو ہمیں زیارت کے آثار نظر نہیں آتے. اس طرح باقی دنیا کو زیارت نہیں ہوتی، ہمیں بھی شاید امام اس وقت زیارت سے محروم کرنا چاہتے. اس میں جملہ آغا بروجردی کا آخری واقعہ اس کے بعد آئے گا جس میں خود امام کا جملہ، اور بس یہی آج کی تقریر. کہتے ہیں کہ آخر بہت میرے دوست نے زور دیا اور پھر اس نے ایک عجیب جملہ کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری آنکھ لگی تھی، خواب میں کسی نے کہا کہ آج کی شب جمعہ ضرور جاؤ، جو کچھ اب تک زحمت ہوئی اپنی جگہ، آج کی شب جمعہ نہ چھوڑ. آغا حسینی ایک مشہور خطیبوں میں سے ایک تھے اس زمانے، کہا کہ جب یہ خواب سنایا تو میں نے بھی کہا چلو ہم چلتے اور جا رہے ہیں. آج جو تہران قم کی وہ ہائی وے جو دنیا کی بہترین سڑکوں میں سے ایک ہے، نہیں بنی تھی، جا رہے ہیں. سواری بھی جب مسجد جمگران تک نہیں جاتی تھی. ابھی وہاں پہنچے نہیں ہیں، راستے میں کہ ہمیں اچانک اپنے سامنے ایک آدمی چلتا نظر آیا، کھلا دانے سے رخ، کہاں سے نکل گیا. اچانک ایسے لگا کوئی ہمارے آگے چل رہا، کہ کہاں سے آ گیا، اس سے پہلے تو نہیں. اور اس کا لباس بھی ایسا لباس جو اس علاقے کے دیہاتی اور گاؤں والے نہیں پہنتے. تہران اور قم کے بیچ میں گاؤں ہی گاؤں. یہ لوگ ایران کے رہنے والے، مفاتی بار بار پڑھتے. مفاتی میں سید رشتی کا ایک واقعہ، حج کے قافلے میں جانے والا ایک مومن جو راستہ بھول گیا تھا، تو امام نے آ کے، جس وقت امام بیلچے کی مدد سے ایک باغ میں سے برف صاف کر رہے تھے، اس کی مدد کی. امام کے کندھے پہ ویسا ہی بیلچہ دیکھا جو سید رشتی کی روایت میں لکھا ہوا. ایک مرتبہ ہم نے کہا کہ یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے امام. عام طور پہ ایسے واقعات میں آدمی کو بعد میں پتا چلتا، مگر ایسے بھی بہت سے واقعات. چنانچہ ہم وہاں گئے اور جا کے ان کو سلام کیا اور کہا کہ ہم آپ کو نہیں جانتے، ہمارا دل گواہی دے رہا کہ آپ ہمارے امام. انہوں نے بھی مسکرا کے کہا کہ جس کو تم ایک سال سے تلاش کر رہے تھے، تمہارے جذبے کو دیکھ کر آج وہ تم سے ملنے آیا. اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمانے کے بعد امام نے ہم آغا حسن، جو اصل میں تو حاجت ان کی تھی، امام نے ان سے کہا کہ ہاں اب بتاؤ، دونوں میں سے فقط ان سے کہا اب بتاؤ تمہاری کیا حاجت. کہا مولا اگر ہم صحیح جگہ پہ آئیں تو پھر مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں اپنی حاجت آپ کو بتاؤں. دیکھیے یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ نہ. تو کہا اگر صحیح جگہ امام کے پاس آئیں، امام تو دلوں کے بھید کو بھائی اس نے خدا جانتا، پھر تو ضرورت نہیں. وہ مسکرا کے کہا کہ ہاں تم نے ٹھیک کہا، اور جو تمہارا مسئلہ، یہ مسئلہ جاؤ میرے نائب آغا بروجردی کے پاس قم، تمہارا مسئلہ وہ حل کریں گے. اچھا اس کے ساتھ ان کو ایک پیغام اور دے دیں کہ وہ جو مصر سے آدمی آتا اس پر وہ توجہ دے، اسے نظر انداز نہ کر، اور اس کے علاوہ کچھ اور خصوصی پیغامات بھجوائے. ہم چلنے لگے تو امام نے اپنی جیب سے کچھ سکے نکالے اور بطور تحفہ ہم کو دیے، جو ظاہری
نجف، کربلا، قم اور مشہد زیارت کے ساتھ ساتھ مراجع کے گھروں پہ بھی جاتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اب وہاں ایک رواج ہے سکہ دینے، اس لیے کہ روایتوں میں ہے کہ امام بطور تحفہ ایک سکہ دیتے. وہ سکہ ہم نے لیا، جیسے ہی سکہ آیا اس کو الٹ پلٹ کے دیکھا. اب جو دیکھنے کے بعد نگاہ اٹھائی، کھلا میدان ہے، دور دور تک کسی کا نشان نظر نہیں آ رہا. اور درود بھیجے محمد و آل محمد. اب تو بالکل اطمینان کی منزل ہم واپس چلے، اور واپس نہیں چلے، واپس نہیں چلے. اصولاً واپس جانا چاہیے. بھائی قم جا رہے تھے امام سے ملنے کے، ویسے تہران میں رہتے، مگر اب امام نے آگاہ پروچردی کے لیے ایک پیغام بھیجا تو ہم واپس نہیں آئے، سیدھے قم پہنچے. قم پہنچنے کے بعد اب آدمی ایسے موقع پہ اتنے جوش میں بھرا ہوتا کہ ہم سیدھے گئے روزے، اور وہاں جا کے کچھ لوگوں کو بتایا کہ ہمیں امام کے ہاتھ سے سکے ملے. اس سے پہلے یہ رواج نہیں تھا حوضے میں. اب تو سارا مجمع ٹوٹ پڑا، ہر ایک نے وہ سکے لے کے دیکھنا شروع کی. اس کے بعد اسے پانی میں ڈالا گیا، امام کے ہاتھوں کے سکے، وہ پانی چھڑکا جا رہا، لوگ چہرے پہ ڈال رہے ہیں. 3 دن اس میں گزر گئے. اس کے بعد میں آغا پروجردی کے پاس پہنچا چوتھے دن. جیسے ہی پہنچا، آغا پروجردی ایک ایسی عظیم شخصیت کہ ان کا چہرہ دیکھ کے آدمی تقوی کے روب سے کانپنے لگتا. انہوں نے کہا تم 3 دن سے کہاں تھے؟ میں تو 3 دن سے انتظار کر رہا ہوں. اور گھبرائے. وہ تو امام نے ان سے جنگل میں کہا تھا، آغا پروجردی کو کیسے پتا چلا؟ 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. اور دیکھو وہ باقی جتنے بھی مسئلے جن کا تعلق ان سے نہیں، وہ تو مجھے امام کا پیغام ملا. تمہاری حاجت کیا؟ کہا کہ میری حاجت یہ ہے کہ مجھے کربلا کی زیارت کو جانا، اور نہیں جا پا رہا ہوں. پاسپورٹ نہیں بنتا. شاہ کے زمانے میں ایک مصیبت یہ تھی ابتدائی دور، پاسپورٹ نہیں دیا جاتا تھا ایرانیوں کو. آپ کو ایسا یہ حاجت لے کے میں امام کے پاس گیا تھا، امام نے آپ کے پاس بھجوا دیا. یقیناً اتنا بڑا مرضی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا جاننے والا ہوگا، پاسپورٹ بنوا دی. ضرورت نہیں ہے پاسپورٹ. ایک دعا بتاتا ہوں، قافلے میں شامل ہو جاؤ، جب سرحد عراق و ایران پہ پہنچنا یہ دعا پڑھ لے. اسی لیے امام نے میرے پاس بھجوایا. البتہ یہ دعا ہم کو نہیں بتائی، اس مردموں میں. کہا کہ میں ڈرتے ہوئے، بہت ہی زیادہ ڈرتے ہوئے قافلے میں شامل ہو گیا، سرحد تک پہنچا. عجیب بات، عراق ایران کے حالات تو کافی عرصے سے ایسے ہی چلے. جن کے پاس پاسپورٹ، انہیں اتنا پریشان کیا گیا سرحد پر، اتنی چیکنگ، اتنی نگرانی. اور میں دعا پڑھ کے جو چلتا رہا نا، تو یہاں کسی نے مجھے دیکھا نہ وہاں کسی نے مجھے دیکھا، اور میں اطمینان سے کربلا پہنچ گیا. میں کربلا پہنچ گیا، میرے ساتھی اب تک بارڈر کے اوپر ہے پاسپورٹ رکھنے والے. آغا پروجردی امام زمان. اب سنیے ایک جملہ. ان ساری باتوں سے پہلے جب میں آغا پروجردی کے پاس گیا تو ان کا پہلا جملہ جو تھا وہ ابھی میں نے نامکمل پڑھا. انہوں نے مجھ کو دیکھ کے کہا 3 دن سے کہاں تھے، اور کیا تمہیں نہیں پتا کہ تم ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہو جس سے امام ناراض ہوں گے؟ کون سی غلطی؟ کہا یہ جو امام نے تمہیں تحفہ دیا، یہ تم کیسے گناہگاروں اور نجس اور فاسق و فاجروں کو کے سامنے پیش کر رہے ہو؟ یہ امام کا تحفہ جو صرف صاحبان تقوی کو زیارت کرائی جا سکتی. امام کو پسند نہیں. راوی کا واقعہ یاد کیجئے نا کہ گیا وہ چھٹے امام کے پاس، مولا سلام، وعلیکم السلام، ہاتھ ملا رہا. امام نے ہاتھ پیچھے کھینچ لی. گھبرا کے کہا مولا تو توہین ہوگی، ہاتھ پیچھے کھینچ لی. تو اس لیے کہ تمہارے ہاتھ نجس. نہیں مولا، میں آپ کے پاس آنے سے پہلے غسل کر کے آیا تھا. امام نے کہا کون سا غسل؟ کہا جو زیارت کا غسل ہے. کہا کہ غسل توبہ کر کے آنا چاہیے تھا. کہ آج صبح تم نے یہ ہاتھ ایک نامحرم عورت سے نہیں ملا؟ تمہارے نگاہ میں تمہارے ہاتھ پہ کوئی فرق نہیں پڑا. پھر نہا کے آئے، صابن لگا کے آئے، شیمپو لگا کے آئے، پرفیوم لگا کے آئے. تم نے کہا بہت پاک و پاکیزہ ہاتھ. لیکن نجاست کے اوپر اگر آپ پرفیوم چھڑک دیجئے تو کیا نجاست نہ رہے گی؟ امام کہتے ہیں جو ہاتھ نامحرم سے مس ہوا، ہم اس سے کیسے ہاتھ ملائیں؟ نجس چیز کو ہم کیسے چھوئیں اپنے ہاتھ سے؟ شرن اگر سوکھا کتا یا سوکھا سور ہے اور آپ اس سے ہاتھ ملائیں اور آپ کا ہاتھ بھی سوکھا ہو تو نجس نہیں ہوگا. نجس نہ ہونا الگ بات ہے. کتنے مومن تیار ہوں گے کراہت خود بخود آئے. حرام و حلال اپنی جگہ، نفس کی کراہت. امام کا تحفہ فقط صاحبان تقوی کے لیے. کیوں تم نے ان گناہگاروں کو دکھایا؟ يا صاحب السماء
اللجن